یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کا ہاتھ تھام کر سڑک پر چلیں، اور یہ بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے اہل اور اہل خانہ کے سامنے اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہ بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اسے پیار سے پکاریں، اور یہ بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں اسے فون کریں اور اس کی خیریت معلوم کریں۔ یہ بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کا نام لوگوں کے سامنے لیں۔ یہ بھی کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اسے اکیلے گھمانے لے جائیں اور اسے خصوصی محسوس کروائیں۔ اور یہ بھی کوئی شرم کی بات نہیں کہ آپ اسے کچھ خاص چیزیں خرید کر دیں اور اسے پسند ہوں، تاکہ وہ جان سکے کہ آپ ابھی بھی اس کی پسند کو یاد رکھتے ہیں۔ اصل شرم کی بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس طرح برتاؤ کریں کہ آپ سید بن جائیں اور آپ دونوں کے درمیان کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رہے۔ اصل شرم کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے سامنے اس کی تعریف نہ کریں اور اسے اجنبی محسوس کروائیں۔ اصل شرم کی بات یہ ہے کہ آپ اسے ایسے نام سے پکاریں جو اسے پسند نہ ہو، یا ہمیشہ اسے اس کے بچے کے نام سے پکاریں یہاں تک کہ وہ اپنا نام بھول جائے، اور اس حدیث کو بھول جائیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کو ان کے پسندیدہ ناموں سے پکاریں۔ اصل شرم کی بات یہ ہے کہ آپ سارا دن کام پر رہیں اور اسے گھر میں تنہا چھوڑ دیں اور اس کی خیریت معلوم نہ کریں۔ اصل شرم کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ یہ میری بیوی ہے یا یہ فلاں کی ماں ہے، اور اس کا نام لینے سے کترائیں جیسا کہ وہ کوئی آر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول جائیں جب وہ سب کے سامنے حضرت عائشہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کے نام سے پکارنے کو پسند کرتی ہے تو پھر آپ صحیح۔ اصل شرم کی بات یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ آپ کے سامنے کپڑے دھو رہی ہو اور جھاڑو دے رہی ہو اور آپ کو اس کی پرواہ نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول جائیں جب وہ اپنے اہل خانہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ اصل شرم کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی چھٹی کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار دیں اور اسے بھول جائیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے دوڑتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اصل شرم کی بات یہ ہے کہ آپ اسے ماہانہ خرچہ دیں اور اس کے ساتھ بخیلی کریں اور اسے کبھی کبھار تحفہ دینا بھول جائیں۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی جہاں وہ شہزادی کی طرح رہ سکتی تھی، تاکہ آپ کے گھر میں ملکہ بن سکے، نہ کہ محض ایک مشین جو بچے پیدا کرے اور گھر کا کام کرے۔ وہ آپ کے پاس آئی ہے تاکہ آپ کی نفس بہتر بن سکے، یعنی کہ وہ آپ کی روح ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مردوں کی جماعت، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ نرمی برتو۔